السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں عبد المنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نالج پاور۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے رمضان المبارک کے حوالے سے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں ہمیں کون کون سے کام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو آج کی اس ایک ویڈیو میں ہم جان پائیں گے رمضان المبارک کے دو خاص ورد وظیفے کہ جن کو کرنے کا میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، اور اسی طرح اسی ویڈیو میں ہم جان پائیں گے کہ روزہ افطار کروانے پر اللہ تبارک و تعالی کیا اجر عطا فرماتا ہے، اور جو کوئی اس ماہ مبارک میں سنت پر عمل کرے تو اس کو کیا اجر دیا جاتا ہے، اسی طرح جو فرض ادا کرے، فرض پر عمل کرے، اس کو کیا اجر عطا کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اسی ویڈیو میں جان پائیں گے دو اہم کام جو ہر مسلمان کو اس ماہ مبارک میں کرنے چاہیے، اور جس کا میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم بھی ارشاد فرمایا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی پیاری سی حدیث مبارکہ کی طرف، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں یہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اگر آپ اس ماہ مبارک میں اپنے لیے، اپنے کسی پیارے، اپنے کسی عزیز کے لیے نالج پاور کی ٹیم سے دعائیں کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس کے اندر جس کے لیے بھی دعا کروانا چاہتے ہیں اس کا نام اور اس کا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر دینا ہے۔ ہماری ٹیم انشاءاللہ عز و جل اس مبارک مہینے میں آپ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گی، اسی طرح آپ نے بھی ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ تو دوستو آج جو ہم حدیث مبارکہ سننے جا رہے ہیں یہ حدیث مبارکہ شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 305 پر موجود ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب رحمان سرور ذیشان رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ عز و جل نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام سنت ہے۔ مزید میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس مہینے میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ مزید میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ مہینہ معاسات یعنی غمخواری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ مبارک ہو اے مومنوں، ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں ہمارا رزق بھی بڑھایا جائے گا، اور جس میں اگر ہم نے ایک فرض ادا کیا تو ہمیں 70 فرض ادا کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آگے جو میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آ رہا ہے اس کو دل کے کانوں سے سن لیجئے، اور میرے ساتھ آپ بھی یہ نیت کر لیجئے کہ اس فرمان پر ہم نے اس ماہ مبارک میں لازمی عمل کرنا ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس میں یعنی اس ماہ مبارک میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے
روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ ہیں برکتیں اس ماہ مبارک میں روزہ دار کو افطار کروانے کی۔ تو سب نیت کر لیجئے، جتنے بھی دوست احباب مجھے سن رہے ہیں، پکی سچی نیت کر لیجئے کہ ہم نے اس ماہ مبارک میں روزہ داروں کی افطاری کروانی ہے۔ تو دوستو اب ایسا نہ ہو کہ حدیث مبارکہ کا یہ جز سننے کے بعد ہمارے اندر ایک جذبہ تو پیدا ہو جائے، ہم روزہ بھی افطار کروائیں لیکن وہاں پر غلطیاں کر جائیں۔ ہم افطاری کا پروگرام رکھیں اور اس میں بڑے بڑے لوگوں کو بلا لیں، صرف اپنے عزیز و اقارب کو بلائیں لیکن مستحقین کو بھول جائیں۔ ایسا نہیں کرنا۔ ہم نے اپنے گرد و نواح میں لازمی دیکھ لینا ہے، جو مستحق ہیں ان کو بھی بلا کر روزہ افطار کروانا ہے، یا اگر آپ ان کو اپنے گھر میں نہیں بلاتے تو ان کے گھر تک افطاری کا سامان پہنچا دیں تاکہ وہ بھی اچھے طریقے سے روزہ افطار کریں اور آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو دوستو دوبارہ آتے ہیں اسی حدیث مبارکہ کی طرف۔ مزید میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہے، اور اس کا اوسط یعنی درمیانی 10 دن مغفرت ہے، اور آخر یعنی آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ مزید میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، اور ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ پس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں، نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نمبر 2 استغفار کرنا۔ تو دوستو ان دونوں ورد، ان دونوں وظائف کے حوالے سے میں حدیث مبارکہ مکمل کرنے کے بعد آپ سے کلام کروں گا۔ مزید میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبکہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں غنا یعنی بے نیازی نہیں وہ یہ ہیں، اللہ تعالی سے جنت طلب کرنا، نمبر 2 جہنم سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرنا۔ تو میرے عزیز دوستو، ابھی جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس میں ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کا خوب تذکرہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اس ماہ مبارک میں کرنے کے لیے ہمیں 2 ورد، 2 وظائف کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس ماہ مبارک کو کلمہ شریف زیادہ تعداد میں پڑھنا ہے، اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ نمبر 2 استغفار کرنا، یعنی توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہم نے اس ماہ مبارک میں کوشش کرنی ہے۔ تو توبہ کا سب سے آسان کلمہ، سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم نے اس ماہ مبارک میں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ اس کا ورد کرتے رہنا ہے۔ تو دوستو یہ 2 وظیفے ہمیں مل چکے ہیں جن کے ذریعے اس ماہ مبارک میں ہم اللہ عز و جل کو راضی کر سکتے ہیں۔ اور مزید اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ ہم نے اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخلے اور جہنم سے پناہ کی بہت زیادہ التجائیں کرنی ہیں۔ تو وہ التجائیں ہم نے کس طرح کرنی ہے؟ دعائیں مانگنی ہے، رو رو کر، گڑ گڑا کر کہ یا اللہ عز و جل اس ماہ مبارک میں، اس ماہ مبارک کی مبارک ساعتوں کی برکت سے، اس ماہ مبارک میں جو تیرے نیک بندے ہیں جن کا روزہ تو نے قبول فرمایا ہے، ان کی برکتوں سے ہمیں جنت عطا فرما دے، جہنم سے پناہ عطا فرما دے، جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ تو دوستو اگر ہم اس ماہ مبارک کو اس طریقے سے، اس طرز سے گزار لیتے ہیں جو حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا، تو یقین مانیے ہم دنیا و آخرت کی بے شمار برکتیں، نعمتیں سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا
इस पर हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, जाने से पहले एक मरतबा फिर आपको बताता चलूँ, अगर आप अपने लिए, अपनी किसी प्यारे के लिए, अपने किसी अजीज़ के लिए इस मुबारक महीने की मुबारक साअतों में दुआएं करवाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपने कमेंट कर देना है। जिसके लिए दुआ करवानी है उसका नाम और मसअला हमारे साथ शेयर कर दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला अगर मेरे रब ने चाहा इस मुबारक महीने में हम आपको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। इसी तरह आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आपने भी इस मुबारक महीने में हमारी टीम को भी अपनी दुआओं में याद रखना है। तो अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।